أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جمعہ کے لیے جماعت نے جو یہاں جو جگہ لی ہے اور اگلے جمعے کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہاں جمعہ ہوگا، یہاں ایئرپورٹ نزدیک ہونے کی وجہ سے اور جہازوں کی آمد و رفت کی وجہ سے جہازوں کا شور ہو سکتا ہے، شاید بعض وقت بہت زیادہ ہو جائے۔ میں کوشش کروں گا کہ میری آواز شور کے باوجود پہنچتی رہے اور الفاظ بھی آپ کو سمجھ آتے رہیں۔ اگر تو اس حد تک شور ہے جیسا اب ہے تو یہ تو قابل برداشت ہے۔ یہ ہوا کے رخ پر بھی منحصر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہوا کا رخ اس طرف ہو تو آواز زیادہ آئے گی، اگر الٹی طرف ہو تو پھر کچھ کم آئے گی۔ بہرحال جگہ کی تنگی کی وجہ سے بیت السمو میں جمعہ ہو نہیں سکتا تھا اور مناسب قیمت پر کوئی اور جگہ یا حال جماعت کو یہ کہتے ہیں ہمیں مل نہیں سکا۔ میرا ویسے خیال ہے کہ اگر وقت پر کوشش کرتے تو یہ مل بھی سکتا تھا، لیکن ہمارے لوگوں کی عادت ہے کہ عین موقع پر کام شروع کرتے ہیں اور اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ کام ہو جائے گا۔ اللہ کا فضل ہے، بعض کام ہو بھی جاتے ہیں ہنگامی طور پر، جس طرح جماعت احمدیہ کے کام ہوتے ہیں اور شاید کسی کا اور کے نہ ہو سکیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے پلاننگ نہ کی جائے۔ یہی خوش فہمی اور عدم توجہ اور اہمیت کا احساس نہ ہونا ہے جس کی وجہ سے نئی خریدی ہوئی عمارت جو ہے بیت السمو کے ساتھ بیت العافیت، وہاں ابھی تک جمعہ یا کسی قسم کے پروگرام کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ گزشتہ سال جب میں آیا تھا جلسے پر تو بیت السمو میں جمعہ پڑھایا گیا تھا اور جگہ کی تنگی کی وجہ سے عورتوں اور ارد گرد کی جماعتوں کو بھی روکا گیا تھا کہ جمعے پر نہ آئیں۔ اس وقت میں نے جماعت کی انتظامیہ کو کہا تھا کہ بیت العافیت کے استعمال کی اجازت جلدی لیں تاکہ اس قسم کی دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میرے خیال میں یا کم از کم ان کی رپورٹوں کے مطابق سنجیدگی سے اب یہ اس وقت سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن کونسل بعض چھوٹے چھوٹے اعتراض لگاتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ باتیں ان کو پہلے مد نظر رکھنی چاہیے تھی کہ کونسل کوئی ان کے زیر انتظام نہیں ہے کہ جائیں گے اور کلیئرنس لے لیں گے۔ جب عمارت خریدی گئی تھی اس وقت سے سنجیدگی سے
اور فوری طور پر اس کے استعمال کی اجازت اور جو بھی تبدیلیاں کرنی تھیں اس پر کام شروع ہو جانا چاہیے تھا، اور اگر وہ کام شروع ہوتا تو آج اتنی دقت نہ ہوتی۔ گو ایسٹر کی چھٹیوں کی وجہ سے یہ ان کے خیال میں بہت بڑی جگہ تھی آج کی، اور لوگوں کے زیادہ آنے کی وجہ سے یہ جگہ بھی کم ہو رہی ہے، اور یہ تنگی بیت العافیت میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن عمومی جمعے وہاں ادا کیے جا سکتے تھے۔ 2-3 سال ہو گئے ہیں عمارت خریدے ہوئے، اور ابھی تک اس کے استعمال میں بعض روکے ہیں۔ اس وقت جب یہ عمارت خریدی گئی تھی دنیا کے حالات بھی کچھ بہتر تھے، مسلمانوں کے حوالے سے کچھ بہتر حالات تھے، اور جلدی اس وجہ سے اجازت بھی مل سکتی تھی اگر اس وقت کام شروع ہوتا۔ لیکن آج مسلمانوں کے بارے میں جو ان کے تحفظات ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، اس کی وجہ سے دقتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ شاید امیر صاحب اور انتظامیہ یہ کہے کہ یہ وجہ نہیں ہے، یہ اس طرح ہونا ہی تھا، لیکن بہرحال یہ ان لوگوں کی سستی ہے اور ہر کام کو لٹکانے کی عادت بھی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں دقتیں پیش آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انتظامیہ کو عقل اور سمجھ بھی دے اور خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے سے ان کو بچائے، اور حقائق سمجھتے ہوئے یہ کام کرنے والے ہوں۔ آپ لوگوں نے اپنے عہدیدار منتخب کیے ہیں تو آپ کو فرض بھی بنتا ہے کہ ان کے کاموں میں اٹکل پیدا کرنے کے لیے اور عقل پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ دعا بھی کرتے رہا کریں ان کے لیے۔ بہرحال چند منٹ میں ہی ہم نے 3-4 جہاز گزرتے سن لیے آوازیں، یہ تو برداشت کرنا پڑے گا۔ دوسری صورت یہی ہو سکتی تھی کہ محدود تعداد میں لوگوں کو جمعوں پر آنے کے لیے کہا جاتا، اور عورتوں پر بھی پابندی لگا دی جاتی۔ پاکستان میں یا ان ملکوں میں جہاں جماعت کی مخالفت ہے اور حالات کی وجہ سے عورتوں کو جمعے پہ آنے سے روکا جاتا ہے، اسی طرح جمعے مختلف جگہوں پڑے جاتے ہیں، ایک مرکزی جگہ پر نہیں پڑے جاتے۔ الجزائر میں تو مکمل پابندی ہے کہ کسی سینٹر میں بھی بلکہ گھروں میں بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ تو وہاں تو ظالمانہ قانون اور دشمن کے خوف کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور یہاں جہاں مذہبی آزادی ہے وہاں یہ روکیں لگانا ہماری سستی اور معاملات کی اہمیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوگا اور ہو رہا ہے۔ بہرحال دعا کریں کہ آئندہ جمعے کے لیے، یعنی آئندہ آنے والا جمعہ تو نہیں، جو آئندہ جب بھی پروگرام بنے گا آنے کا انشاءاللہ، تو اس وقت بیت العافیت کے استعمال کی اجازت مل جائے، یا کم از کم ان کو ایسی جگہ میسر آئے جہاں سب آرام سے سوئے جائیں، سمٹے جائیں۔ یہ تنگی وہاں بھی بیت العافیت میں بھی کچھ وقت کے لیے دور ہو سکتی ہے۔ جماعت تو انشاءاللہ بڑھنی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے جو بھی جگہیں ہم لیں گے چھوٹی ہوتی جائیں گی، لیکن ایک جگہ لے کر پھر اپنی سستی کی وجہ سے کئی سال استعمال نہ کر کے یہ کہہ دیں کہ یہ جگہ بھی تنگ ہو گئی، تو یہ کوئی جواب نہیں ہے، نہ عقل مندی ہے۔ بہرحال اس بات کے بعد آج کے خطبے کے لیے پہلے تو میں نے کچھ اور مضمون لیا تھا، لیکن پھر بعض مرحومین کا جنازہ پڑھانا تھا، اس لیے
ان کی کچھ باتیں سامنے آ گئیں، اس لیے آج میں نے سوچا ہے کہ انہیں کا ذکر کروں گا، جس میں سے ایک شہید ہے، ایک مربی سلسلہ ہے، اور ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پوتی ہیں۔ ان لوگوں کے بعض اوصاف ایسے ہیں جو جماعت کے ہر طبقے کے لیے نیک مثال ہیں، اور یہی ایسی باتیں ہیں جو ہم میں سے بہتوں کے لیے قابل تقلید نمونہ ہیں، بہت سوں کے لیے ان میں سبق ہیں۔ بس میں نے مناسب سمجھا کہ بجائے ان مرحومین کے مختصر ذکر کے کچھ کھول کر ان کے بارے میں بیان کروں۔ ہر ایک کی سیرت کے پہلو جو میرے سامنے لائے گئے ہیں یا جو مجھے علم تھے، وہ ایسے ہیں جو من قضا نحبہ کے مصداق ان لوگوں کو بناتے ہیں، جو اپنے عہدوں اور اپنی نیتوں اور ارادوں کو پورے کرنے والے لوگ تھے، جنہوں نے دین کو دنیا پر مقدم کرتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر کیں، اور اسی طرح خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ ان میں سے پہلے ہمارے شہید بھائی پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب ہیں، جو گزشتہ جمعے شہید کیے گئے۔ پروفیسر ڈاکٹر ریٹائرڈ اشفاق احمد صاحب شیخ سلطان احمد صاحب لاہور کے بیٹے تھے۔ ان کی عمر 68 سال تھی۔ گزشتہ جمعہ یہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنی کار میں بیت التوحید میں جا رہے تھے، تو راستے میں ایک موٹر سائیکل سوار مانند اہمیت نے فائرنگ کر کے ہمیں شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تفصیلات کے مطابق کہتے ہیں وقوع کے روز شہید مرحوم اپنے 12 سالہ پوتے عزیزم شاہ زیب اور حلقہ سبزہ زار کے ایک احمدی دوست مکرم ظہیر احمد صاحب کے ساتھ اپنی کار میں جمعہ کے لیے مسجد جا رہے تھے۔ شہید مرحوم خود گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، ان کا پوتا آگے دوسری سیٹ پہ بیٹھا تھا، دوسرے دوست پیچھے بیٹھے تھے۔ سبزہ زار سے ملتان روڈ پہنچے، جہاں سڑک زیر تعمیر ہونے کی بنا پر ٹریفک رکا ہوا تھا۔ ان کی گاڑی رکتے ہی ہیلمٹ پہنے ہوئے ایک موٹر سائیکل سوار شخص نے ڈرائیونگ سیٹ کے قریب آ کر ان کی کنپٹی پر پستول رکھ کر گولی چلا دی اور اس فرار ہو گیا۔ فائر لگنے سے گولی کنپٹی سے آر پار ہو گئی، اور موقع پر ہی آپ نے جام شہادت نوش کیا، اور دوسرے دونوں محفوظ رہے، ان کو کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ شہید مرحوم کے دادا مکرم شیخ عبد القادر صاحب کے ذریعے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی لدھیانہ تشریف آوری کے زمانے میں ہوا۔ آپ کے خاندان کا تعلق سنگرور مشرقی پنجاب انڈیا سے تھا۔ اس علاقے کے ایک بزرگ مکرم پیر میرا بخش صاحب نے احمدیت قبول کرنے کے بعد شہید مرحوم کے دادا کو احمدیت قبول کرنے کی طرف دعوت دی، اس پر شہید مرحوم کے دادا نے ماں خاندان احمدیت قبول کر لی۔ پاکستان کے قیام سے قبل شہید مرحوم کے دادا وفات پا گئے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ان کی دادی محترمہ عائشہ صاحبہ نے خاندان کی سربراہی کرتے ہوئے خاندان کے ہمراہ انڈیا سے پاکستان لاہور ہجرت کی۔ کچھ عرصہ کیمپ میں رہنے کے بعد پھر سنت نگر لاہور میں رہائش اختیار کی، جہاں شہید مرحوم کی 1949 میں پیدائش ہوئی۔ چند سال بعد یہ خاندان ربوہ منتقل ہو گیا۔
شہید مرحوم کی ابتدائی تعلیم ربا سے کی ہے. میٹرک پاس کرنے کے بعد ویٹنری کالج لاہور میں داخلہ لیا. پھر دوبارہ ان کی فیملی اس وجہ سے لاہور منتقل ہو گئی. ایم ایس سی ویٹنریز کرنے کے بعد ویٹنری کالج میں بطور لیکچرر ملازمت اختیار کی اور پھر پروفیسر کے عہدے تک ترقی ہوئی. مرحوم کے والد شیخ سلطان احمد صاحب پنجاب پولیس میں سب انسپیکٹر تھے اور پھر ایف ایس ایف جب بنی ہے تو وہاں انسپیکٹر خدمات سے انجام دیتے رہے. مرحوم اللہ کے فضل سے موسی تھے. خلافت سے والہانہ محبت رکھتے تھے. تہجد گزار و مہمان نوازی اور خدمت خلق کرنے والے, عہدیداران کی اطاعت کرنے والے, نیک مخلص انسان تھے. ہمیشہ جماعتی خدمت میں پیش رہتے اور نہایت اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے. دعوت اللہ کا بہت شوق تھا. بلند اخلاق اور ملنسار ہونے کی وجہ سے اپنے اسٹوڈنٹ اور ساتھی پروفیسروں میں یکساں مقبول تھے. اپنے ساتھی پروفیسروں کو گھر پہ کھانے پہ بلا لیا کرتے تھے اکثر, اور جماعت کا مؤثر انداز میں تعارف کرواتے. اس وجہ سے بعض اوقات آپ کو دھمکیاں بھی ملتی تھیں, لیکن کبھی پرواہ نہیں کی, بلکہ کہا کرتے تھے یہ تو معمولی بات ہے. بچپن سے ہی شہید مرحوم کو جماعتی خدمت کا جذبہ بہت زیادہ تھا اور جماعتی اور تنظیمی سطح پر مختلف شعبہ جات میں کام کرنے کی توفیق ملی. حلقہ سبزہ میں رہائش پذیر ہونے کے بعد حلقہ کے صدر اور نائب زعیم اعلیٰ کے طور پر آسن نگر میں خدمت کی توفیق ملی. اس سال آپ کی تقرری بطور سیکرٹری دعوت اللہ عمارت علامہ اقبال ٹاؤن لاہور ہوئی تھی, اور بڑے اچھے انداز میں آپ نے اپنے دعوت اللہ کا آغاز کیا تھا, پروگرام بنائے تھے. ان کی اہلیہ کی بیماری, جوڑوں کی بیماری تھی, بڑا لمبا عرصہ بیمار رہیں اور بڑی خوشی سے انہوں نے ان کی خدمت کی. اور دسمبر میں, گزشتہ سال دسمبر میں ان کی اہلیہ کی وفات ہو گئی تھی. ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. ایک لیپا لگ بیٹا تھا اور اسی کے 2 بچے ہیں, شاہ زیب اور شاہ زیل, جو ان کے پاس لاہور میں رہتے ہیں. اور وہ یہ بیٹا تھا کار میں ان کے ساتھ جمعے پہ جاتے ہوئے. ان کے ایک بھائی الیاس صاحب برمنگھم میں رہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بہت شفیق بھائی تھے. چھوٹے بھائیوں کا بڑے بھائی نہیں بلکہ باپ کی طرح خیال رکھا. ہماری تربیت میں نمایاں کردار ادا کیا. نمازوں کا ترجمہ, نماز اور اس کا ترجمہ, قرآن کریم, سب کچھ آپ نے سیکھا. ہم نے اپنے چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھتے تھے. تعلیم میں بھی آپ نے ہمیشہ ہماری مدد اور رہنمائی کی. اسکول جا کر ہمارے اساتذہ کو ملتے اور ہمارے بارے میں فکر مند رہتے. جماعتی پروگراموں میں بڑے اہتمام سے ہمیں تیار کر کے ساتھ لے جاتے. مختلف علمی مقابلوں میں حصہ لینے کی تیار کرتے. نماز با جماعت کے لیے ساتھ لے کر جاتے. اگر بھائی اپنے بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کو اسی طرح ساتھ لے جانے لگے ہیں اور والدین بھی, تو ہماری مسجدوں کی حاضری کئی گنا بڑھ سکتی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جماعتی ڈیوٹیوں میں ہمیشہ پہلے ہمیں لے کر جاتے. انہوں نے خلیفۃ رابع کے زمانے میں خواب دیکھی تھی شہید مرحوم نے, جو ان کے بھائی کہتے ہیں اچانک مجھے 2 دن بعد یاد آئی. وہ خواب اس طرح تھی, کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے محلے کی ایک مسجد جو کہ غیر جماعت کی ہے, وہاں اعلان ہو رہا ہے کہ خلیفۃ مسیح رابع وفات پا گئے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ گھر کے لیٹر باکس میں ایک چھری پڑی ہوئی ہے. اس وقت انہوں نے تعبیر اس کی یہ کی تھی کہ چھری دیکھنے سے مراد جماعت کو قربانیاں دینی پڑیں گی, اور خلیفۃ مسیح رابع کی وفات کا اعلان سے مراد ہو سکتی ہے کہ ان کے دور میں جماعت میں ترقی کرے گی. وفات کا باقاعدہ اسپیکروں پر اعلان ہوگا. تو ان کے خیال میں تو یہ بہرحال MTA کے ذریعے سے جو اعلان ہوتا رہا, اس لحاظ سے وہ خواب بھی پوری ہو گئی. اور چھری جو دیکھی تھی انہوں نے, وہ ان کی شہادت کی طرف اشارہ تھا. وہ بھی انہوں نے یہ تعبیر کی, اور یہی صحیح تعبیر لگتی ہے کہ شہادت کی طرف اشارہ تھا, وہ بھی ہو گئی.
کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہم پر سبقت لے گئے، خاندان ان کا نام روشن کیا، شہادت کے مرتبہ کو پا کر خاندان کے پہلے شہید بن کر ہم سب کے لیے ہمیشہ مثال چھوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ ان کے 6 بھائی اور 1 بہن ہیں جو سارے تقریباً باہر ہی ہیں۔ دوسرے مرحوم جن کا ذکر کرنا ہے وہ مکرم ایچ ناصر الدین صاحب، مبلغ انچارج ایسٹ گوداوری انڈیا ہیں۔ 7 اپریل 2017 کو دریائے گوداوری میں ڈوب جانے سے 42 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حادثہ کے روز آپ مکرم امیر صاحب سکندر آباد اور احباب جماعت کے ساتھ وانگل پوری جماعت میں نماز فجر کے بعد دریا پر گئے۔ اچھی تیراکی جانتے تھے۔ وہاں بعض احباب کے ساتھ تیراکی کے دوران لاپتہ ہو گئے۔ پھر مچھیروں کی مدد سے 1 گھنٹے کی تلاش کے بعد دریا کے کنارے ان کی لاش ملی۔ مرحوم کے والد مکرم شاہ الحمید اپنے علاقے کعبہ شیری کیرالہ کے سب سے پہلے احمدی تھے۔ انہیں کے ذریعے وہاں جماعت قائم ہوئی، جبکہ آپ کی والدہ محترمہ چیلا کرو کی ابتدائی احمدیوں میں سے تھیں۔ مرحوم 2000 میں قادیان سے فارغ التحصیل ہو کر صوبہ آندھرا اور تلنگانہ میں مختلف جگہوں پر کامیاب مبلغ کے طور پر خدمت انجام لاتے رہے۔ چنتا کنٹا کی بڑی جماعت میں بھی خدمت توفیق پائی۔ آپ نہایت حکمت سے تربیت کر کے اپنے ماتحت جماعتوں کو سنبھال رہے تھے۔ وفات کے وقت بطور مبلغ انچارج ضلع ایسٹ گوداوری تعینات تھے۔ ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ بعض ایسی جگہوں پر بھی رہنا پڑا جہاں صرف جماعتی سینٹر قائم تھا۔ وہاں پر اہلیہ اور بچوں کو لے کر نماز پڑھا کر دست دیتے تھے، اور یہ سلسلہ وفات سے 1 روز پہلے تک جاری رکھا۔ ان مربیان کے لیے، مبلغین کے لیے اس میں سبق ہے کہ اگر جماعتیں دور دور کی ہیں، کوئی نہیں بھی آتا، تب بھی نمازیں باجماعت ہونی چاہیے، چاہے اپنے گھر والوں کے ساتھ پڑھیں۔ پھر ان کی اہلیہ بتاتی ہیں کہ جب آپ کاما ریڈی میں متعین تھے تو وہاں لیفلیٹس تقسیم کرنے پر آپ کی مخالفت بڑھ گئی، پکڑے گئے، مخالفین نے خوب مارا پیٹا، لیکن آپ محض اللہ کے فضل سے بال بچ گئے۔ اس کے بعد اہلیہ نے کہتی ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ یہاں بڑے خطرناک حالات ہیں، دشمنی ہے، مخالفت ہے، کیرالہ میں تبادلہ کے لیے درخواست کر دیں کیونکہ اب کی دشمنی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہم تو تبادلہ کروا کے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے کہتی ہو، اور میں دشمنی کا حوالہ دے کے مرکز کو لکھوں گا، مرکز شاید تبادلہ بھی کر دے۔ ہم چلے گئے، لیکن یہاں کے مقیم احمدیوں کہاں تبادلہ کریں گے؟ ان کے لیے دشمنی اسی طرح قائم ہے۔ تو کہتے ہیں مخالفت سے ڈر کے جانا یہ صحیح بات نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنے وقف کے عہد کو پورا کرنا چاہیے۔ ہم وقف کر کے آئے ہیں، اور جیسے بھی حالات ہیں ہمیں یہاں رہنا ہے اور ہمیں رہنا چاہیے۔ وہ یہ کہ کہا کرتے تھے اگر شہادت کی توفیق مل گئی تو پھر اس سے بڑا انعام کیا ہے، اور اس لیے ہم نے یہیں رہنا ہے۔ اسی طرح سادگی کا یہ حال تھا کہ اہلیہ بتاتی ہیں کہ کوئی فرنیچر کبھی نہیں خریدا تھا، گھر میں کوئی ذاتی فرنیچر نہیں تھا، اور ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہم وقف زندگی ہیں، جماعت جہاں کہتی ہے ہم نے وہاں جانا ہے، اس لیے کہیں کبھی جو فرنیچر یا گھر کا سامان جو ہے ہمارے فوری تبادلے میں روک نہ بن جائے۔ جو اصول جماعت نے دی ہوئی ہے اسی پہ ہم نے گزارا کرنا ہے اور اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک مثال ہے ایک واقف زندگی کے لیے۔ گزشتہ سال املا پورم میں تبادلہ ہوا تھا، وہاں بچوں کو قرآن شریف پڑھانے کے لیے اتنے پابند تھے
کہ 1 کلومیٹر روزانہ پیدل یا سائیکل پر جا کر لوگوں کو پڑھا کے آتے تھے قرآن کریم. یہ بھی ایک مثال ہے مولویین کے مربیان کے لیے. پھر ان کی اہلیہ نے کہا کہ مہمان نوازی کی بڑی خوبی تھی ان میں. کہتی ہیں اگر میں بچوں کی چھٹیوں کے موقع پر یا اسکول کی چھٹیوں کے موقع پر کیرالہ آنے کی وجہ سے گھر میں نہ ہوتی اور مہمان آ جاتے تو کبھی انہوں نے پریشانی نہیں دکھائی. ہمیشہ خود ہی کھانا پکا کے مہمانوں کو کھلایا کرتے تھے. شہادت کی بھی انہیں بہت تمنا تھی، پہلے ذکر ہوا. انہوں نے کہا کہ میں بار بار حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اور اپنے والد مرحوم کو خواب میں دیکھا ہے اور میرے والد مجھے اشارہ کرتے ہیں، بلا رہے ہیں. بہرحال ایک رنگ میں ان کی شہادت اس طرح بھی ہو گئی. دینی خدمت کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہیں اس دینی دورے کے دوران ان کی وفات ہوئی، حادثاتی وفات. یہ بھی ایک شہادت ہے قسم. بڑے دعا گو، تہجد گزار، بالنثار، تبلیغی میدان میں ایک نڈر مجاہد تھے. کئی دفعہ مخالفین نے انہیں حراست میں رکھ کر مارا پیٹا. اس کا ذکر ایک دفعہ میں نے اپنے خطبوں میں جو واقعات جلسے کی تقریر میں جو واقعات سناتا ہوں اس میں بھی ان کا واقعہ سنایا تھا، مار پیٹ کر، جو خوفناک طریقے سے مولویوں نے ان کو مارا تھا. ان کے والدہ ہیں عمر رسیدہ عثمان خان میں، اہلیہ ہیں اور 2 بیٹے ہیں. 2 بڑے بھائی ہیں ان کے، ایک ایچ سلیمان صاحب امیر ضلع پال گھاٹ کیرالہ اور شمس الدین صاحب شمس الدین صاحب نظارت نشر ارشاد قادیان کے ملیالم سیکشن میں اس خدمت کی توفیق پا رہے ہیں. ان کے ساتھ خدمت کی توفیق پانے والے مبلغ نوید الفتح شاہد صاحب کہتے ہیں کہ مولانا ایچ ناصر الدین صاحب کیرالہ کے رہنے والے تھے. تقریباً 18 سال سے صوبہ آندھرا اور تلنگانہ میں خدمت بجا رہے تھے. کہتے ہیں کہ اکثر اس وجہ سے ایک ہی علاقے میں رہنے کی وجہ سے ملاقاتیں ہوتی تھیں. میٹنگ میں نہایت عاجزی سے بیٹھتے تھے. سلسلہ احمدیہ کی ترقی کے لیے ہر کام کرنے کے واسطے مستعد رہتے تھے. بہت ہی پیار کرنے والے وجود تھے. عالم با عمل تھے. بلا ناغہ تہجد پڑھتے. ہر روز باقاعدگی سے تعلیم و تربیت کرتے. دفتری کام کے لیے ضروری ہر روز خاص وقت ضرور رکھا ہوتا دیتے تھے. بزرگوں کی عزت ایک خاص وصف تھا ان کا. چھوٹوں سے حسن سلوک بھی ایک خاص وصف تھا. ہر روز باقاعدگی سے باہر نکلتے. خوف نہیں تھا کہ مخالفین ہیں تو کیا کریں گے. اور اس وجہ سے غیر احمدیوں کا بھی حلقہ ان کا بڑا وسیع تھا کیونکہ ان سے بڑی بشاشت سے ملتے تھے. بڑے ہر دل عزیز تھے. کہتے ہیں میں نے کبھی ان کی پیشانی پر شکن نہیں دیکھی، کبھی غصے میں نہیں دیکھا. اپنے ساتھی معلمین سے بھی بڑا حسن سلوک کرتے، ہمیشہ ان کا خیال رکھتے اور ایسی محبت تھی ہر ایک سے کہ ہر کوئی جو ان سے ملتا تھا وہ ان کا فدا ہو جاتا تھا. حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا بڑے اہتمام سے مطالعہ کرتے. باقاعدگی سے مطالعہ تھا ان کا اور بڑا اہتمام تھا. اس کے لیے وقت رکھا ہوتا ہے خاص. اور یہ بھی ہر مبلغ اور مربی کے لیے ایک انتہائی عام اور ضروری سبق ہے. قرآن مجید کی تلاوت سے کبھی غافل نہ رہتے. ڈائری ہر روز باقاعدگی سے لکھتے اور ہمیشہ سے یاد رہی کہ خلافت کی طرف سے جو بات کہی جائے اس کو غور سے سننا ہے. ہمیشہ خطبات کو بڑے غور سے سنتے اور پھر نہ صرف سنتے بلکہ یہ کوشش ہوتی کہ پوری طرح عمل کرنا ہے. کوئی توجیہیں نہیں پیش کرنی بلکہ ہر لفظ پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے واقفین زندگی کے لیے. خلافت سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام سے عشق اور محبت بے انتہا کا تھا. اور یہ کہتے ہیں ایسی خصوصیات تھیں جو ان کی وجود میں نمایاں اس کی خصوصیات تھیں، نظر آتی تھیں.
مخالفین نے کاماریڈی میں بلال مسجد میں لے جا کر ان کو ایک دفعہ بہت مارا اور صبر سے مار کھاتے رہے اور پیچھے نہیں ہٹے. یہ کہتے ہیں ربی صاحب دوسرے کہ میں نے جو مار کھا کے یہ ہسپتال میں داخل ہوئے, پولیس کے لیے نکلوایا گیا تھا, تو اس وقت ہسپتال جا کے ان کو میں ملا اور دیکھا کہ ٹھیک ہے زخموں سے چبھ رہے ہیں, پٹیاں لگی سے میں لپٹے ہوئے ہیں, لیکن چہرے پر ایک روحانی ہنس تھا, بڑے خوش تھے. اور خود ہی سارا واقعہ بڑی سنانے لگے کہ مخالفین پوچھتے تھے کہ مرزا غلام احمد نے کیا دعویٰ کیا ہے, یہ بتاتے کہ ذلی نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تب مخالفین اور زیادہ مارتے, مار کے جب ہوا کر دیتے, پھر پوچھتے کہ وہ ذلی نبوت کیا ہوتی ہے. پھر یہ کہتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سرشار ہو کر جو نبوت ملتی ہے وہی آپ کی نبوت تھی. پھر مخالفین مارتے. بہرحال یہ بڑی شکر گزاری سے یہ واقعہ سناتے کہ خدا تعالیٰ کے دین کی خدمت میں یہ توفیق بھی مجھے ملی کہ بے انتہا ماریں کھائیں. اور یہ مربی جو ہیں لکھنے والے وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب ان کا تبادلہ ہونے لگا تو کہتے ہیں کہ میرا تو یہاں سے تبادلہ ہو رہا ہے, لیکن مخالفت کی جگہ پر جا کر آپ حکمت سے بہت زیادہ کام کریں اور اس کا بہت زیادہ موقع ملے گا آپ کو وہاں. اور پھر مخالفت کے بارے میں سمجھاتے رہے کس طرح کی مخالفت ہے, کس طرح تبلیغ کرنی ہے. گویا کہ اپنے بعد میں آنے والوں کی بھی ہمت بڑھائی کہ ڈرنا نہیں, احمدیت کے پیغام کو پہنچانا ہے تو جرأت سے پہنچانا ہے. ایک مولم صاحب ہیں وزیر صاحب, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ ان کو تہجد گزار, نمازوں کا انتہائی خشوع و خضوع سے پڑھنے والے, روزانہ دعوت کرنے والے, نہایت خوش مزاج اور باعمل, خلافت سے خاص محبت, نماز باجماعت کا خاص خیال رکھتے, اچھے مہمان نواز, سادگی پسند, فضول خرچیوں سے بچنے والے. پھر یہ لکھتے ہیں کہ موصوف کو مطالعہ کا بڑا شوق تھا, پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے. کوئی سوال پوچھا جائے تو بہترین رنگ میں جواب دیتے تھے. اکثر جب بھی کسی پروگرام یا محفل میں, خصوصاً سفر کے دوران خدام کے ساتھ بیٹھتے تو جماعت کا تذکرہ اور ایمان افروز واقعات سنایا کرتے تھے. ہر ایک سے اعلیٰ اخلاق سے پیش آتے تھے, جس کی وجہ سے ہر کوئی آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتا تھا. اور یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو ایک دفعہ کاماریڈی میں لیفلیٹ تقسیم کرنے کی وجہ سے مخالفین نے حملے کا پلان بنایا ان کو مارنے کا. 20 فروری یوم مسلموں کا جلسہ تھا. یہ نماز سینٹر پہلے پہنچ گئے تھے. اسی دوران 100 افراد پر مشتمل غیر احمدیوں کا وفد آپ کی تلاش میں نکلا, لیکن کیونکہ مسجد پہلے پہنچ چکے تھے ان کو راستے میں نہ مل سکا. انہوں نے یہ طریقہ نکالا, ان مولویوں نے, مخالفین نے, کہ معلم سلسلہ تھے ہمارے محمد عمر صاحب اور ان کی اہلیہ اور 2 بچے جا رہے تھے نماز سینٹر میں جلسے کے لیے شرکت کے لیے. تو انہوں نے ان کو راستے میں روک لیا اور کہا کہ جب تک ایچ ناصر الدین سامنے نہیں آئے گا ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. ان کو جب پتہ لگا مرحوم کو تو یہ فوراً وہاں پہنچے اور ان کو کہا کہ میں ناصر الدین ہوں. چنانچہ مولم صاحب کو اور ان کی بیوی بچوں کو تو مخالفین نے چھوڑ دیا اور ان کو مارتے ہوئے لے گئے اور بڑا شدت سے سب نے مارا. آخر میں پولیس کے ذریعے سے پھر ان کی بازیابی ہوئی. اور یہی تھا زور کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوے پر کا تم انکار کرو اور ان کو جھوٹا کہو. اللہ تعالیٰ
ان کے درجات بھی بلند کرے اور ان کو کے بچوں کو بھی صبر و حوصلہ دے۔ اگلا جو ذکر ہے وہ ہے محترمہ صاحبزادی امت الوحید بیگم صاحبہ کا، جو صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب کی اہلیہ تھیں۔ 10 اپریل 2017 کو رات 10 بجے تقریباً 82 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حضرت مرزا شریف احمد صاحب کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں اور میری پھوپھی بھی تھیں، حضرت مسیح علیہ السلام کی پوتی اور حضرت نواب محمد علی خان صاحب کی نواسی تھیں۔ تدفین آپ کی بشتی بقرہ روا میں ہوئی ہے۔ 2 دفعہ بڑی خطرناک بیماریوں سے ہی گزری ہیں، لیکن بڑے صبر اور حوصلے سے بیماری برداشت کی۔ اور ڈاکٹر نوری صاحب نے ان کے بارے میں لکھا کہ تقریباً پچھلی 2 دہائیوں سے جب سے آپ بیمار تھیں، میرے مشاہدے میں آپ نیکی کا ایک اعلیٰ نمونہ تھی۔ کہتے ہیں بیماری کی تکلیف کو نہایت صبر اور ہمت سے برداشت کیا۔ کینسر کی بیماری تھی اور جسمانی جو ذہنی اور جسمانی ایسی خطرناک حد تک چلا جاتا تھا بعد آخری دنوں میں، تو کہتے ہیں یہ تو جسمانی اور ذہنی دونوں لحاظ سے خطرناک ہوتی ہے اور پھر علاج بھی بڑا تکلیف دہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت اور صبر سے اس بیماری کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں حارج نہیں ہونے دیا اور بڑی ہمت اور صبر سے اس بیماری کا مقابلہ کیا۔ اور ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ آپ ہنستے ہوئے اور بے خوف ہو کر سب کام کرتی رہتی تھیں اور خدا تعالیٰ کی رضا پر راضی تھیں۔ اپنی بیماری کے آخری ایام تک بھی گھر سنبھالا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے میاں کا بھی خیال رکھنے والی تھی۔ ایک مثالی تعلق تھا میاں کے ساتھ بھی، اور خود بھی بیمار تھیں، لیکن جب ان کے میاں صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب کا اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے تو اپنی بیماری بھول کر ان کی تیمارداری بھی کرتی رہیں، خیال بھی رکھتی رہیں۔ مہمان نوازی کا وصف ان میں بہت نمایاں تھا۔ کسی وقت بھی کوئی آ جاتا خاطر تواضع کرتی اور غیر مہمان بھی بڑے ان کے آیا کرتے تھے جلسے کے دنوں میں بھی اور شورا وغیرہ پر بھی، تو ہمیشہ بہت زیادہ انہوں نے ان کا خیال رکھا۔ بیماری کے بعد یہاں لندن بھی 2 دفعہ آئی ہیں، مجھے ملی 2005 میں قادیان میں ملاقات ہوئی تھی پہلی دفعہ میرے ساتھ خلافت کے بعد، پھر یہاں جب آئی ہیں تب بھی، اور بڑا اخلاص اور وفا کا تعلق تھا ان کا خلافت کے ساتھ، باوجود بڑا رشتہ ہونے کے، بڑی عمر ہونے کے، انتہائی عاجزی سے ملتی تھی۔ ہماری والدہ کے ساتھ ان کا نند بھابھی کا رشتہ تھا، لیکن عمر کے لحاظ سے مرزا شریف احمد صاحب کی سب سے چھوٹی بیٹی یہ تھی اور میری سب سے بڑی ہمشیرہ، اور یہ تقریباً ہم عمر ہی تھیں، اور اس لحاظ سے میری والدہ نے ہمیشہ ان سے اپنے بچوں کی طرح سلوک کیا، اور انہوں نے بھی کبھی ان کو بھابھی نہیں سمجھا، بلکہ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے بڑا ادب، احترام اور لحاظ تھا، اور بڑا بزرگ سمجھا انہوں نے میری والدہ کو ہمیشہ، اور بڑا ایک ایسا تعلق تھا جو مثالی تھا۔
کا نکاح 26 دسمبر 1955 میں خلیفہ مسیح ثانی نے پڑھایا تھا، اور اس وقت ان کے ساتھ سید میر محمود احمد صاحب کا نکاح بھی ہوا، خلیفہ مسیح ثانی کی بیٹی کے ساتھ، قاضی عبد المتین کے ساتھ. پھر چودھری رسول اللہ خان صاحب کی ایک بیٹی کا نکاح بھی ہوا، ڈاکٹر اعجاز رسول اللہ. اعجاز الحق صاحب کے ساتھ. تو خلیفہ ثانی نے 26 دسمبر کو جلسے کے افتتاح سے پہلے فرمایا کہ افتتاحی کلمات اور دعا سے پہلے کہ میں چند نکاحوں کا اعلان کروں گا. عام طریق خلیفہ ثانی نے کہا فرمایا کہ عام طریق تو یہی ہے کہ نکاح جلسے کے بعد 29 دسمبر کو ہوا کرتے ہیں، مگر ان نکاحوں میں کچھ مستثنیات ہیں. ایک تو یہ آپ فرماتے ہیں، ایک یہ کہ میری اپنی لڑکی امت المتین کا ہے جو سید میر محمود احمد صاحب ابن میر محمد اسحاق صاحب سے قرار پڑایا ہے. دوسرے چودھری رسول اللہ خان صاحب کی لڑکی کا ہے، اور تیسرے امت الوحید بیگم بنت مرزا شریف احمد صاحب کا نکاح ہے جو مرزا خورشید احمد بن مرزا عزیز احمد صاحب سے قرار پایا ہے. اور مرزا خورشید احمد صاحب وقف زندگی بھی ہیں. اب سے آگے ہمیں فرمایا مسلم ماؤد نے کہ ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وقف کریں گے. پھر مسلم ماؤد نے دعائیہ کلمات کہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ ان سارے نکاحوں کو بابرکت کرے اور دنیاوی طور پر آئندہ سلسلہ کی طاقت اور قوت کی بنیاد ان نکاحوں کے ذریعے سے پیدا ہو. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 6 بیٹے عطا فرمائے، جن میں سے 4 بیٹے وقف زندگی ہیں. 2 ڈاکٹر ہیں، فضل المرستہ میں کام کر رہے ہیں. ایک PhD ڈاکٹر ہیں، نظارت تعلیم میں ہیں، اور ایک وکیل ہیں جو سجنہ احمدیہ میں مشیر قانونی کے دفتر میں. ان کی لجنہ کی خدمات کا عرصہ بھی تقریباً 29 سال پر پھیلا ہوا ہے، جس میں سیکرٹری صندوق تجارت اور نائب صدر اول رہیں، اور سیکرٹری صندوق تجارت کے طور پر جو انہوں نے خدمات بجا لائیں. ان کا ایک تو مزاج اور ذوق بڑا اچھا تھا، اور غریبوں سے کام کرواتی تھی، ہاتھ سے کام کروانا، کڑھائی کا یا سلائی کا، اور ان کو ایک تو ان کو اجرت مل جاتی تھی، دوسرے نمائش میں ہمیشہ روا کی لجنہ کی آمد ہو جایا کرتی تھی کافی اس لحاظ سے. اطاعت اپنے افسر کی، اپنے بالا افسر کی اطاعت قطع نظر اس کے کہ کیا رشتہ ہے اور کیا عمر کا فرق ہے، بے انتہا تھی. میری اہلیہ نے مجھے بتایا کہ 2 سال جب وہ صدر لجنہ روا رہی ہیں تو یہ سیکریٹری صندوق تجارت اور نائب صدر کے طور پر ان کے ساتھ کام کرتی رہیں، اور ہمیشہ بڑی خوش دلی سے اور بڑی عاجزی سے، بڑی اطاعت سے کام ساتھ کیا، اور جو بھی ان کے ذمہ کام لگایا گیا اس کو انہوں نے بڑی بشاشت سے سر انجام دیا. ان کے خاوند قرم مرزا خورشید احمد صاحب کہتے ہیں کہ ایک واقف زندگی کی بیوی ہونے کا حق ادا کیا، میرے سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا، بچوں کی تربیت کا خیال رکھا، اور یہی تربیت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 6 بیٹوں میں سے 4 واقف زندگی ہیں. اور پھر اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ گھر میں موجود ملازمین کے بچوں میں کو بھی بڑے اچھے آسن رنگ میں رکھا. اگر کوئی قرآن شریف نہ پڑھا ہوا ہوتا تو اسے قرآن کریم پڑھاتی، بچوں کے ساتھ ان کو بھی قرآن کریم پڑھایا. ملازمین کے بچوں کو بڑی تعداد میں ایسے بچے ہیں جن کو ان کے عمر کے مطابق پہلے قرآن کریم ناظرہ اور پھر بار ترجمہ پڑھایا.
یہ لکھتے ہیں کہ کالج کے زمانے میں انہوں نے جو پڑھ رہی تھیں خواب میں دیکھا کہ میاں عبد الرحمن صاحب ان کے ماموں ملیر کوٹلے کے تھے، بڑے خوشنما اور دیدہ زیب سونے کے کنگن کسی عورت کے ہاتھ آپ کے لیے بھجوائے ہیں، اور ساتھ کہا کہ 65 اور 82۔ وہ عورت آپ کو کنگن دیتے ہوئے کہتی ہے کہ 65 اور 82۔ آپ تصدیق کے لیے دوبارہ پوچھتی ہیں کہ 65 اور 82۔ تو کہتی ہیں اس بارے میں مجھے اس وقت سمجھ آیا جب 65 میں حضرت خلیفہ مسیح ثانی کی وفات ہوئی اور 82 میں حضرت خلیفہ مسیح ثالث کی۔ ان کے بیٹے عزیز مدیر لکھتے ہیں کہ جلسہ سالانہ کے موقع پر 100 سے زائد مہمان ہوتے تھے، ان کے مہمان نوازی بڑی خوش دلی سے کرتی ہیں، اور جو حضرت خلیفہ مسیح رابع نے ہجرت کی ہے اس وقت ان کے سفر کے لیے چائے اور دوسری چیزوں کا انتظام انہوں نے کیا، اپنی ہاتھ سے اپنی نگرانی میں بعض ایسی چیزیں جو ان کو پسند تھیں بنا کے بھجوایا کرتی تھیں، اور اسی طرح وہی سلوک جو حضرت خلیفہ مسیح رابع کے ساتھ تھا اسی طرح میرے ساتھ رکھا، اور مجھے بھی وہ خاص حلوہ جو ان کا ہوتا تھا بنا کے بھیجا کرتی تھی اپنے ہاتھ سے اپنی نگرانی میں۔ بڑا عزت اور احترام تھا۔ اپنی والدہ کی بڑی خدمت کی، اپنے ساس سسر کی بڑی خدمت کی، اپنی نندوں کو چھوٹی بیٹیوں کی طرح رکھا، تلاوت قرآن کریم اور نمازوں کی بڑی پابند تھیں، اور بچوں کو بھی اسی طرح پابند رکھا اور مسجد بھجوایا کرتی تھیں، اور بچوں کو پھر نماز فجر کے بعد تلاوت کے لیے بٹھاتی ہیں، ان سے کہیں تلاوت کرو۔ غریبوں کا خیال رکھنا، ملازمین کا خیال رکھنا بہت زیادہ تھا۔ اور میرے سے بڑی تکلفی تھی، میں نے پہلے ہی بتایا، ایک گھر میں رہنے کی وجہ سے۔ تو خلافت کے بعد ان کے بیٹے لکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ پہلے تو میں کام زبردستی باز کروا لیا کرتی تھی، اب میرے کام وہ جو میرے ذمہ تھے، یعنی میں جو انجام دیا کرتا تھا ان کے کام، وہ کس طرح ہوں گے، یا ان کی زمینوں وغیرہ کے جو معاملات تھے وہ۔ تو بہرحال ان کو میں نے تسلی دی۔ اس کے بعد سے کبھی انہوں نے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کیا، اور ہمیشہ جو میں کہتا تھا اس کے مطابق عمل کرتی رہیں اور راضی ہوتی رہیں۔ ان کی ایک نند جو میری بھابھی بھی ہیں، وہ لکھتی ہیں کہ ہمارا ان سے تعلق بالکل ویسا ہی تھا جیسے ایک ماں کا اپنی بیٹیوں سے ہوتا ہے۔ والدہ محترمہ کی وفات کے بعد ہم سب کو بہت خیال رکھا، ہماری شادیوں میں جوڑے، زیور، جہیز وغیرہ کے سارے انتظامات خود کروائے، جیسے ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے کرتی ہے۔ شادی کے بعد آج تک ہر عید پر عیدی بھجواتی ہیں جیسے مائیں اپنی بیٹیوں کو بھجواتی ہیں۔ کئی بچیوں کو اپنے گھر میں پالا اور ان کی ہر طرح سے دینی اور دنیاوی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا۔ غریب بچیوں کو، ایک انہوں نے ملازمہ کی بچی تھی جو پالی تھی، خود پالی، اور اس کی شادی پر یہ کہتی ہیں کہ ہم سب کو پیغام بھیجا اپنی نندوں کو کہ اگر تم اس کی شادی پر شامل نہ ہوئی تو میں تم لوگوں کے بچوں کی شادی میں شامل نہیں ہوں گی۔ اس طرح قربت کا اظہار کرتی تھیں غریبوں سے بھی۔ ان کی ایک سب سے چھوٹی نند جو ہیں وہ لکھتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ کتنی عمر سے آپ نے تہجد پڑھنی شروع کی تھی؟ انہوں نے جواب نہیں دیا، ٹالنا چاہا مجھے، لیکن کہتی میری بار بار کے اصرار پر انہوں نے بتایا کہ میں 12 سال کی عمر سے باقاعدہ تہجد پڑھ رہی ہوں۔ اسی طرح کئی بچیوں کے جہیز اور تعلیم کے اخراجات برداشت کرتی تھیں، اور لجنہ کی جو فنڈ ہوتا دستکاری اس میں سے بھی دلوایا کرتی تھیں۔
بعضوں کی رونقیں ایسی ہوتی تھیں جہاں بچیوں کی شادی کی رونق ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، غریب بچی ہے تو اپنے گھر سے کھانے وانے کا بھی انتظام کیا انہوں نے. اور خلافت سے اخلاص کا ایک واقعہ ان کے میاں خورشید احمد صاحب کے بھانجے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شہد کی شیشی ایک پڑی تھی، ایک میں نے کہا مجھے دے دیں. پھر انہوں نے کہا یہ تو مجھے میرا کہا کہ اس نے بھیجی ہے، یہ تو نہیں میں دے سکتی، اس طرح کی ایک اور شیشی پڑی ہے وہ تم لے لو. بہوؤں 6 بہویں تھیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر ایک سے ان کا بہترین سلوک تھا اور ہر ایک کو بیٹیوں کی طرح رکھا ہوا تھا. اور ان کی چھوٹی بہو یہاں ڈاکٹر حامد اللہ صاحب ہیں لندن میں، ان کی بیٹی ہیں، ان کی اہلیہ بھی بیمار ہیں آج کل. ان کی وجہ سے ان کی اس بہو کو عطیہ کو لندن آنا پڑا. تو انہوں نے کہا تم بے فکر ہو کے جاؤ، باوجود اس کے خود بیمار تھیں. انہوں نے کہا تم جاؤ اپنی ماں کی خبر گیری کرو، یہاں بچے چھوڑ جاؤ، میں بچے سنبھال لوں گی. انتہائی تکلیف میں بھی بڑے صبر سے انہوں نے ہر کام اپنا کیا ہے. میری ہمشیرہ چھوٹی ہمشیرہ لکھتی ہیں کہ کارکنان سے جب کام کرواتی تو بڑے آرام سے کرواتی، اور نمائش کی ڈیوٹیاں بعض دفعہ نقصان بھی ہو جاتا تو زیادہ سختی نہیں کرتی تھی، بڑے تحمل کے ساتھ کام کرتی تھی. اور اس وجہ سے لجنہ کی ممبرات ان کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی تھی. انتظامی امور میں بھی بہت زیادہ پرفیکٹ تھی. کسی کی تکلیف ہوتی کارکنات کی تو اسے دور کرنے کی فوری طور پر کوشش کرتی. ایک لکھتی ہیں میری ہمشیرہ چھوٹی عبدالقدوس صاحبہ کہ انسان کے عمل میں کمی بیشی تو ہوتی رہتی ہے، تاہم ان کی گھٹی میں یہ چیز شامل تھی کہ قرآن و حدیث کے ساتھ بہت تعلق تھا. نیکی تو گویا ان کی سرشت میں داخل تھی. جب دیکھتی کہ ہماری روایات اور تعلیم کے خلاف بات ہوئی ہے تو کھل کر اس کے خلاف بولتی تھی. بچپن سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے بچپن سے بہت لاڈلی تھی، لیکن بہت زیادہ انکسار تھا اور ہمیشہ انکساری سے ہر ایک سے ملتی تھی. میری بڑی ہمشیرہ نے لکھا امتروف صاحبہ نے کہ ماڈل ٹاؤن پارٹیشن کے بعد ماڈل ٹاؤن لاہور میں جب ہم حضرت مرزا شریف احمد صاحب کے ساتھ رہتے تھے، اس وقت حضرت مرزا شریف احمد صاحب باقاعدگی سے قرآن و حدیث پڑھاتے تھے سب کو اکٹھا کر کے. تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر امتالوحید جو ہماری پھوپھی ہیں تھیں یہ فوت ہوئی ہیں، ان کو بھی اس وقت سے ایسی جاگ لگی، پڑھا اور پھر مختلف بچوں کو اور اپنے بچوں کو پڑھایا. اور ایک بچے کی زبان کا مسئلہ تھا تو گھنٹوں بیٹھ کے دہرا کر قرآن کریم اس کو سکھایا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں رہا اور بولنے والا بچہ ہے. یہ لکھتی ہیں میری ہمشیرہ کہ میٹرک کے بعد ایف اے رفع سے کیا، تہجد کے بعد اپنی پڑھائی شروع کر دیتی تھی اور نماز کی طرف بھی ہمیشہ توجہ رہتی تھی. اسی طرح باقی لوگوں نے بھی مختلف صاحب لکھے ہیں. ان کے بیٹے نے لکھا کہ خلافت سے پہلے تو جو آپ سے تعلق تھا وہ اور تھا، تو اس کے کہنے لگیں خلافت کے بعد کے بھتیجے کا رشتہ ختم ہو گیا، اب صرف خلافت کا رشتہ باقی رہ گیا. یہاں بھی جب آتی تھی تو ملنے آتی تھی، بعض وہ بیٹھی ہوتی تھی تو ایک دم کھڑی ہو جاتی تھی. میں نے کہا ابھی بیمار رہیں بیٹھی رہا کریں، میری اہلیہ نے بھی کہا، لیکن فوراً کھڑی ہو جاتی تھی. اللہ تعالیٰ پر بڑا توکل تھا.
ایک دفعہ ان کے چھوٹے بیٹے کی شادی بڑے سے پہلے ہو گئی. بڑے کے لیے انہوں نے گھر میں اپنا ایک حصہ بنایا ہوا تھا. تو ان کے خامد نے کہا کہ وہ حصہ چھوٹے کو دے دیں, ابھی فی الحال توفیق نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, جو بڑے کے لیے بنایا ہے وہ بڑے کا ہی ہے, اللہ تعالیٰ انتظام کر دے گا. اور ایک دن اتفاق سے, یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی, قرآن کریم پڑھتے ہوئے ایک آیت پر ان کی توجہ ہوئی اور انہوں نے اپنے خامد کو کہا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت سے میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ضرورت پوری کر دے گا. چنانچہ اس زمانے میں سستا زمانہ تھا, انہوں نے کچھ پرائز بانڈ لیے ہوئے تھے اور اس اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا 1 لاکھ روپے کا پرائز بانڈ نکلا, جس کی وجہ سے انہوں نے وہ گھر بنا دیا. پھر یہ لکھتا ہے بیٹا کہ جب حضرت مسیح رابع کی وفات کی اطلاع آئی تو ہم سب لوگ نماز کے لیے مسجد گئے ہوئے تھے اور ہماری امی بھی بڑے صدمے میں تھیں. تو اس وقت میری بڑی بھابھی نے اونچا رونا شروع کیا. تو امی نے اسے کہا کہ خاموش ہو جاؤ, اس وقت جماعت پر اطلاع کا وقت ہے اور یہ دعاؤں کا وقت ہے, اس وقت دعائیں کرو. یہ کہتے ہیں کہ میں 9 سال کا تھا خلیفہ مسیح ثالث کی جب وفات ہوئی ہے. اس بچہ تھا تو کسی بات پر میری ہنسی نکل گئی, مجھے بڑے زور سے ڈانٹا کہ تم چپ کرو, تم پتہ نہیں کہ کیا حالات ہیں اس وقت جماعت کے. احساس بچپن سے ہی دلا دیتی تھیں کہ جماعت کی اہمیت کیا ہے. اسی طرح بچوں کو مختلف انسینٹیو دے کے صورتیں یاد کراتی رہیں. ان کی گھر میں پلی بڑی ایک بچی کہتی ہے, جس کے میاں بھی کارکن ہیں دفتر میں, پرائیویٹ سیکٹری میں, کہ 4-5 سال کی عمر سے آپ کے گھر میں ہوں, آپ نے مجھے پڑھایا, ہر لحاظ سے میری تربیت کی, میری شادی کروائی, شادی کے بعد جب کوئی کام ہوتا مجھے اپنے گھر بلوا لیتی. کہتی ہیں ایک دفعہ میرے گھر آئیں تو ایک پرانی طرز کا صوفہ پڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ کہاں سے آیا ہے؟ بتایا کہ کسی ہمسائے نے دیا. نے کہا یہ صوفہ اٹھواؤ, اور نیا صوفہ فوری طور پر بنوا کر دیا. میرے بیٹے کی کہتی ہے, یہ خاتون کہتی ہیں میرے بیٹی کی پڑھائی کا بڑا خیال رکھا, اور آخری بیماری کے ایام میں بھی میری بیٹی کی شادی کے لیے, بیٹے کی شادی کے لیے زیور وغیرہ بنوا کر دیا, اور ہر چیز کی باریکیوں میں دیکھتی تھی. اسی طرح رضائی رشتوں کا بڑا خیال رکھنے والی تھی. ان کے رضائی جو ان کی دودھ پلانے والی تھی, ان کے بیٹے کا بیٹا سوئٹزرلینڈ میں, وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کی پریشانی میں اور ہر تکلیف میں ان کا بڑا خیال رکھا. اسی طرح ان کی رضائی بہن تھی, ان کے ایک عزیز نے مجھے لکھا کہ انتہائی عاجزی سے اس کی بیماری کے دنوں میں اس کا خیال رکھا. تو یہ بہت سارے اوصاف تھے ان میں. اللہ تعالیٰ ان کے بچوں میں بھی یہ اوصاف جاری فرمائے اور خلافت سے وفا کا تعلق ان کا ہو, اور اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے ان کے. نمازوں کے بعد بلکہ یہ سارے 3 جو ذکر کیا ان لوگوں کا میں نے مرحومین کا, ان کے جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر